الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلہ سے حضور کے والدین پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت کرام پر، سرکار کی آل پر، اولاد پر، فطرت پر اور حضور کی تمام امت مسلمہ پر بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب اور احترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا خطبہ کا موضوع علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت۔ سب سے پہلے کہ علم کیا چیز ہے، علم کہتے کسے، علم کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، علم کا مفہوم کیا ہے، علم کی اقسام کیا ہے۔ علم کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں اور اللہ رب العالمین کے پاک کلام میں متعدد نصوص قرآن کریم کے اندر، ان میں سے ایک عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہاں پر جو نقطہ بیان ہوا کہ ڈرنے کا ذکر جو ہے اللہ رب العالمین نے علم والوں کے ساتھ خاص کیا، یعنی جو علم والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں۔ کیا معنی ہوا؟ جو علم والے نہیں ہیں وہ نہیں ڈرتے، اور جو علم والے ہیں وہ ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی یہ صفت ہے کہ جب یہ کسی میں آ جاتا ہے تو وہ جاہل نہیں رہتا، علم والا ہو جاتا ہے۔ اور علم کا جو معنی ہے وہ ہے جاننا، پہچاننا اور فرق کرنا، کسی چیز کے اچھے ہونے کو جاننا، کسی چیز کے برے ہونے کو جاننا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی کا علم نہ ہو تو پھر اس چیز کے جو فوائد یا نقصانات ہیں وہ بندہ ان سے بے خبر رہتا ہے، ان سے وہ
واقف نہیں ہوتا، وہ جانتا نہیں ہے۔ مثلا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جو ہوتا ہے 2-2.5 سال کا، اس کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو وہ بچہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا، پکڑ لے گا اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو علم نہیں ہے کہ سانپ کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں، کیونکہ بچہ جو لہراتی ہے کوئی چیز، حرکت کرتی ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ بچے کی نفسیات ہے۔ یا آگ کا انگارہ رکھ دیتے ہیں، آگ بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو چیز چمکتی ہے اس کی طرف بھی انسان کی یہ فطرت سلیمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ فطری عمل رکھا ہے کہ وہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر انگارہ رکھیں گے تو بچہ انگارہ پکڑ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے اسے علم نہیں ہے کہ انگارہ، آگ کا انگارہ جو ہے یہ ہاتھ جلاتا ہے یا جسم کو جلا دیتا ہے، یا فائدے ہیں یا نقصان ہے، اسے علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کیوں ڈرتے ہیں سانپ سے؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ سانپ جب کاٹتا ہے اس کا زہر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہر سانپ کے کاٹنے سے موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اکثر سانپ کے کاٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے، زہریلا مواد ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جس کو علم ہے وہ ڈرتا ہے، اور جس کو علم نہیں ہے وہ ڈرتا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اس کے بندوں میں سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں ڈر کیا ہے۔ ڈر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ علم کا معنی ہو گیا کہ جس سے آپ کو کسی چیز کے اچھے یا برے، فائدہ مند یا نقصان دہ ہونے کا پتہ چلے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں کہ علم کی اقسام کیا ہے۔ علم کی اقسام علماء نے جو بیان کی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم کا تعلق ہے سماعت سے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور دوسرا علم اس کا تعلق ہے بصارت سے، آنکھوں سے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور تیسرا علم جس کا تعلق آنکھ بینی سے ہے اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ یہ یقین کا لفظ میں نے بول دیا ہے، اس کا مفہوم نہیں بتایا۔ یہ یقین علم کا، جب بندہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، اس کی اچھائیاں یا برائیاں جب جان جاتا ہے، اس جاننے کو علم اور یقین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم اور یقین۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ تو ہے لغوی اعتبار سے معنی میں نے عرض کیا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی بھی شے کے بارے میں اگر بندہ اس کو
دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا چھوتا ہے یا سونگتا ہے یا حواس خمسہ کے ذریعے، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 حواس عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے سے جو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو بھی تفہیم میں آتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ علم کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم والوں کے متعلق متعدد اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے فضائل بیان کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے ماں کی گود سے قبر تک، یعنی علم حاصل کرنے کا جو وقت ہے وہ تمام عمر ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عمر ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ علم حاصل کرنے کی ضرورت تمام عمر رہتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمام علم، پورا علم حاصل کر لیا۔ ہمیشہ وہ نئے سے نئے جو اللہ رب العالمین کے کرشمات ہیں اور موجودات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان میں نئی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ نئی نئی چیزوں کا وہ علم بندہ حاصل کرتا رہتا ہے، تمام عمر علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ تو ہے علم کا معنی اور مفہوم۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ الزمر ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، پوچھا، اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے پوچھئے، قل، اے پیارے محبوب آپ ان لوگوں سے پوچھئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ برابر ہیں؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ نہیں، کیونکہ جو جاننے والا ہے، جو علم والا ہے، وہ علم کی وجہ سے ڈرتا ہے اور علم کی وجہ سے مانتا ہے اور علم کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور علم کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور علم کی وجہ سے ہی اجر پاتا ہے۔ اور جو علم والا نہیں ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ مانتا ہے، نہ وہ عمل کرتا ہے، نہ ہی اجر پاتا ہے۔ یعنی بنیاد جو ہے وہ علم ہے، عمل کی بنیاد علم ہے کہ اگر کسی چیز کا کامل علم ہوگا تو کامل فوائد پا سکتا ہے، اگر کسی چیز کا ادھورا علم ہے تو فوائد بھی وہ ادھورے حاصل کر سکتا ہے یا اس کے ادھورے نقصانات سے واقف ہوگا۔ ادھورے یعنی جتنا علم ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ محبوب علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے کہلوا دیا کہ جان
اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ برابر نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو درجات عطا فرمائے۔ ایک دوسری آیت کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے علم والوں کو درجات عطا فرمائے، اور علم والوں کو کیا کیا درجات عطا کیے ہیں اللہ رب العالمین نے، یہ بہت لمبا مضمون۔ تو یہ یاد رکھیں، ہم نے خود بھی یہ دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ دین کا علم سکھانا ہے۔ اچھا، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی علم ہے، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے یہ علم ہے اور باقی تمام فنون ہیں، ہنر ہے، یہ میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، طب ہے، یہ تمام علوم جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فنون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے ایک سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ علم کی اقسام کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، علم الابدان و علم الادیان، العلم علمان۔ علم جو ہے وہ دو قسموں پر ہے، ان کی دو قسمیں، علم الابدان جسموں کا علم، بدن کی جمع ابدان ہے، یہ جسمیات کا جتنے بھی جسم ہیں، کسی بھی جسم کے متعلق کوئی بھی علم ہے، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اسٹرالوجی، ہر قسم کی جتنی بھی مخلوقات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان کے جتنے بھی اجسام ہیں وہ تمام علوم وہ علم الابدان ہے، طب ہے، حکمت ہے، سب کچھ۔ اور دوسری قسم جو ہے علم الادیان، دین کا علم ہے، ادیان جتنے بھی دین گزرے ہیں سابقہ، ان تمام کا علم جو ہے وہ علم ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جو علم الابدان ہے وہ تمام فنون ہے، فن ہے، زندگی گزارنے کے لیے انسان حاصل کرتا ہے، اور جو اصل علم ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اب ہم نے اصل علم کو چھوڑ دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے جو ہنر ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، جو رازق کو راضی کرنے والا علم ہے، رازق کی پہچان کرنے والا علم ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو، ہم نے علم ہی سیکھنا ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ جتنے بھی بقیہ علوم، ان کو علماء نے فنون لکھا ہے، بہرحال ان کو بھی ہم منع نہیں کرتے کہ سیکھنے جائز ہے، اور باقی قرآن و حدیث کا علم جو ہے حقیقت میں یہی علم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔